جو اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے سب سے زیادہ ہماری سپریم کورٹ کی جوڈیشری نے اور ڈکٹیٹرشپ. ہمیشہ جب بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں اسے پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا ہے سپریم کورٹ جوڈیشری نے کہ یہ آپ ٹھیک ہیں، آپ ہی ہیں. دیکھیں نا کس جگہ کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باوردی شخص کو 2 عہدے دے دیں، آرمی چیف بھی ہو اور پریزیڈنٹ. میری آپ تمام بھائیوں سے اور سے ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ ہم نے وکیلوں کی عزت دینی ہے. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں تو پھر باہر سے باہر حوالے سے جو ہمارے گروپ کے لیڈرز ہیں کہ انہوں نے کتنا کردار ادا کیا. ہم لوگ انڈیپینڈنٹ گروپ یا آسما جہانگیر گروپ کے صدارت کے امیدوار ہیں. ان کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ملک زاہد اسلم ہوتے ہیں. بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہی بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں اور ویسے ہی وعدے وہی دو. اس مرتبہ تھوڑا سا مختلف پروگرام انہوں نے بنایا ہے کہ یہ پہلی وزٹ سارٹ آف انٹروڈکشن ہے. جب یہ دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے تو جی سڈن سرپرائز ہے، اتنا زبردست اور اتنے سینئر سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں. میری تو آپ سب سے پہلے بھی پچھلے سال بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ملاقات بھی میں آیا بھی تھا. آپ لوگوں نے بہت میرے پہ شفقت بھی کی، سب لوگوں نے انتہائی بیٹھے، سارے سینئرز بھی بیٹھے ہیں، باقی آپ لوگوں نے بہت شفقت کی. بلکہ میں تو کہتا ہوں شاید دوسرا سال پہلے سال نکل جاتا تو مجھے یاد ہی کچھ نہیں رہنا تھا. آپ لوگوں نے جی پچھلے سال بھی میرے پہ بہت شفقت کی تھی، بہت مہربانی کی تھی. تو انشاءاللہ میں اس دفعہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جی مزید شفقت ہمارے پہ کریں گے. اور جی میرے ساتھ یہ ہارون رشید صاحب بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پورا پینل جو ہے، ہماری یہ میڈم بھی بیٹھی ہیں فائنانس سیکٹری کے. ہمیں جی آپ نے صرف اپنے نہیں جی، آپ نے جو ہے نا جی اپنے دوستوں ریٹڈ سپورٹ ہے آپ کے پاس. تو سر انشاءاللہ ہمارے پہ شفقت فرمائے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو منظور کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم سر، بہت شکریہ. سائرہ خالد راجپوت میرا نام ہے. آئی ایم تھورلی پروفیشنل لائر جی. 21 سال کے کریئر میں یہ پہلا میرا الیکشن ہے اور بطور سیکٹری فائنینس میں انڈیپینڈنٹ گروپ کی امیدوار ہوں اور کو کامیاب کروں. بہت شکریہ. کیونکہ جب یہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل تھے تو ہمارا آنا جانا بہت تھا، ہمیں بہت محبتیں تھیں، بہت پیار دیا. میں ان سے گزارش کروں گا سر آپ آئیں ہمارے وکلاء سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں سارے، اور اس سے زیادہ سینئرٹی پھر نہیں ہوتی، تو ممنون اس لیے ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور رات کے وقت آپ نے یہ فنکشن ارینج کیا. اور پریزیڈنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ فنکشن ارینج کیا اور تمام حضور سے ہی ہوں. اور میں نے 91 سے میں جوائن کی تھی وکالت، تو ہری پور میں نے 1 ہفتہ لگایا تھا. لیکن چونکہ چھوٹے اسٹیشنوں پہ کام ذرا کم ہوتا ہے تو اس وقت ہری پور کی اسٹرینتھ تقریباً 100-150 تھی. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام آباد چلا جائے. وہاں پہ میں گیا اور وہاں پہ بھی میرا نمبر اس وقت تو تھا 152. اب میرا سینئرٹی میں نمبر ہے 61. تو ہماری اب اسٹرینتھ جو ہے وہ 10,000 ہے. اسلام آباد بار پھر 12 اور 13 میں 11-12 میں پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار رہا. 13-14 میں ہائی کورٹ چلا گیا. ہائی کورٹ کی پریزیڈنٹ شپ ختم ہوئی تو ہماری بار کونسل بن گئی تھی. اس بار کونسل کو بنانے میں ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بل موو کرایا، اور وہ ظاہر ہے انپوز پاس ہو جاتا ہے بل، اس میں کسی کی اپوزیشن نہیں ہوتی. تو پھر ہماری بار کونسل بنی. تو بار کونسل میں صرف 15 دن کی کمپین پہ، وہ بھی ٹیلی فونک کمپین، مجھے باہر نے الیکٹ کیا. اور 5 سال ادھر رہنے کے بعد پھر میں پاکستان بار کونسل کا ان اپوز الیکٹ ہو گیا. جتنے بھی ہمارے 5 سیٹیں ہوتی ہیں اسلام آباد کی، ان ساروں نے مجھے ووٹ دیے اور میں ان اپوز الیکٹ ہو گیا. تو میرے کہنے کا مطلب میں نے اس لیے یہ بات بتائی ہے کہ میں لاہور گیا تھا پچھلے ہفتے، ہم رات 12 بجے وہاں سے آئے واپس. تو وہ جو کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کیوریسٹی کہ آپ بتائیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ اپنا وکالت سے متعلق، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تو باہر نے ہمیشہ الیکٹ کیا اور ہم نے کام بھی کیے ہیں. اور یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ الیکشن بندہ لڑ لے
اور کام نہ کریں. تو ہمارا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ووٹ لیتے ہیں، خاص کر وکلاء سے، تو وکلاء تو جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن تو اتنے لڑا ہے، کام کیے کچھ نہیں. تو جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو اس وقت معراج خالد پرائم منسٹر تھے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. تو انہوں نے ہمیں 10 لاکھ روپے دیے تھے. تو 97 میں 10 لاکھ بہت بڑی اماؤنٹ تھی کہ آپ کی لائبریری کے لیے ہے. تو وہ لائبریری ہم نے بنائی. پھر 7-8 میں جب میں پریزیڈنٹ ہوا تو ہمارے آپ کے تو ماشاءاللہ اچھی سیٹلمنٹ ہے، وکیلوں کے دفتر ہیں، بیٹھتے ہیں. پورے صوبے میں گیا ہوں، پنجاب میں بھی بڑے اچھے دفتر، لیکن اسلام آباد کیپٹل ہے، وہاں پہ دفتر وکیلوں کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ آپ اب بھی ہماری 10,000 کی اسٹرینتھ ہے ڈسٹرکٹ بار کی، اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو چینج ہوئی ہے کورٹ. لیکن میری آپ تمام بھائیوں سے اور سینئر سے ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ ہم نے وکیلوں کے عزت دینی ہے. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں تو پھر باہر سے باہر ہوتے ہیں. جب اگر پولیٹیکل پارٹیز ہونا چاہیے نا، پارٹیسپیٹ کرنا تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے نا. ہمارے ڈسٹرکٹ بار میں جماعت اسلامی، مسلم مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، اپنا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ جب سے ہماری کورٹس تھیں، یہ چاروں بار کے اندر کبھی امام جماعت اسلامی کا صدر ہوتا تھا، کبھی پیپلز پارٹی کے. میر بخاری صاحب ہمارے جو ہیں وہ سینئر ممبر ہوتے تھے، وہ 3 دفعہ پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے جوڈیشری کو صحیح طرح پہ فلورش نہیں ہونے دیا اور اپنی مرضی کے ججز ایلیگیٹ کر دیے، جس وجہ سے آج تک ہم سفر کر رہے ہیں. ابھی حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. اب تو ججز والا کام ہی ختم ہو گیا، پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں چلی گئی یہ بات. تو جو پولیٹیکل پارٹیز چوز کرتی ہیں اپنے اپنے ججز لگا دیتی ہے. تو اس ساری چیز کو خراب کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کا ہاتھ ہے. اور جب پاکستان ہمارے وجود میں آیا تو آپ نے دیکھا، آپ سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کتنا ایک زندہ رہے اور کتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل سینیریو میں جتنے بھی لیڈرز آتے گئے، ان کے ایک ایک کار کے میں کیا بتاؤں، آپ سب کو پتہ ہے کس طرح آئے اور کس طرح گئے. لیکن ہم جو اس ملک کو نقصان پہنچایا سب سے زیادہ ہماری سپریم کورٹ کی جوڈیشری نے اور ڈکٹیٹرشپ. ہمیشہ جب بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں اسے پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کیا ہے سپریم کورٹ جوڈیشری کہ یہ آپ ٹھیک ہیں، آپ ہی ہیں. دیکھیں نا کس جگہ کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باوردی شخص کو 2 عہدے دے دیں، آرمی چیف بھی ہو اور پریزیڈنٹ بھی ہو. دنیا کو کوئی کنسٹیٹیوشن بتا دیں یا ہمارے اپنے کنسٹیٹیوشن میں. تو انہوں نے ایوب خان سے لے کر مشرف تک وردی میں صدور بنائے، اور اس ملک کی ترقی نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں اداروں نے اپنے کام نہیں کیا، کنسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا اور اپنا کام نہیں کیا جو کرنے والا ہوتا ہے. پھر پرویز مشرف پہ تو انہوں نے حد کر دی تھی. 15 رکنی جج، وہ ظفر علی شاہ کیس ہے 2000 سپریم کورٹ کا، کہ آپ نے جو ٹاپل کیا گورنمنٹ بالکل ٹھیک کیا، یہ کرپٹ حکومت تھی. نمبر 2، آپ ہیڈ آف دی کنٹری ہوں گے، چیف ایگزیکٹو ہوں گے. اور نمبر 3 کہ آپ انڈیویجولی کنسٹیٹیوشن میں امینڈ کر سکیں. ظفر علی شاہ کیس میں آخری پیرے میں 4-5 لائنیں. تو اتنا یہ اچھا جو اوریجنل ججمنٹ تھی یہ اس میں نہیں تھا. سبسیکوینٹ آیا تو جو لکھی گئی تھی اندر اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. جب یہ رپورٹ ہوا تو اس میں یہ چیزیں ڈالی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنیسٹلی اگر ملک نے ترقی نہیں کی تو یہ ہماری اپنی خامیاں ہیں، اداروں کی خامیاں ہیں. باقی لوگ ہمارے ساتھ انڈیا تھا، اس میں کوئی نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا آرمی چیف کون ہوتا ہے یا کون ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے بس وہی ہے، یہ سارے ہیں. تو اس میں خامیاں کافی ہیں. ہم باتیں کر سکتے ہیں، باقی ہم کر کچھ نہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ.